صوبہ خیبر پختونخوا کے بعد اب ایک نظر پنجاب کی سرزمین پر۔ سرکاری ملازمین بھی مہنگائی کے خلاف سراپا احتجاج ہیں اور اپنے مطالبات کے حق میں مسلسل احتجاج کر رہے ہیں۔ بہاولپور میں ایپکا کے ملازمین نے انوکھا احتجاج کیا ہے اور اپنے بچوں کی فروخت کا علامتی کیمپ بھی لگایا ہے، جس میں ملازمین کے بچوں نے شرکت کی۔ تفصیلات ہمیں بتائیں گے اطہر فاروق آوان اپنی اس رپورٹ میں۔ ایپکا کے زیر اہتمام فرید گیٹ بہاولپور پر بچوں کی فروخت کا علامتی کیمپ لگایا گیا، جس میں سرکاری ملازمین اپنے کم سن بچوں کو لے کر آئے۔ اس موقع پر حکومت کے خلاف سخت نعرہ بازی کی گئی۔ فرید گیٹ پر ایپکا پنجاب کے جنرل سیکرٹری فخر الرحمان اظہر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سرکاری ملازمین آج بھوک کے ہاتھوں تنگ آ کر اپنے بچے فروخت کرنے کے لیے سڑکوں پر لے آئے ہیں، لیکن حکمرانوں کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگ رہی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ عوامی حکومت کے دور اقتدار میں مہنگائی کی شرح میں 300 گنا اضافہ ہو چکا ہے، جس میں غریب سرکاری ملازمین کے لیے گھر چلانا ممکن نہیں رہا۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ آئندہ بجٹ میں ملازمین کی تنخواہوں میں 200 گنا اضافہ کر کے ان کے پے اسکیل ریوائز کیے جائیں اور مہنگائی کے تناسب سے ان کے کنوینس اور میڈیکل الاؤنسز میں اضافہ کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کلرک کو جیل کے قیدی سے بھی کم مراد دے رہی ہے۔ ایپکا مظاہرین کا کہنا ہے کہ اگر ان کے مطالبات پورے نہ ہوئے تو وہ 3 جون کو اپنے بچوں سمیت پارلیمنٹ کے سامنے اجتماعی خودسوزیاں کریں گے۔ کیمرامین عمر فاروق کے ساتھ ملک اطہر فاروق آوان، دنیا نیوز، بہاولپور۔ ناظرین، میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم آپ کے مسائل کو باب اختیار تک پہنچانے کی کوشش کرتی رہتی ہے۔ اس میں شہری علاقوں کے عوام کے مسائل بھی شامل ہیں تو دور دراز دیہی علاقوں کے مسائل کو بھی اجاگر کیا جاتا ہے۔ بھکر کی 56 سال سے قائم کالونی گوناگوں مسائل سے دوچار ہے۔ علاقے میں عوامی مسائل کا جائزہ لے رہے ہیں حسنین اعجاز علی اپنی اس رپورٹ میں۔ 56 سال قبل تعمیر ہونے والی رہائشی اسکیم اس وقت کھنڈروں کا منظر پیش کر رہی ہے۔ اس میں رہائش پذیر 100 سے زائد خاندان کسی بھی وقت بڑے حادثے کا شکار ہو سکتے ہیں۔ گزشتہ 20 سالوں سے ان کی مرمت تک نہ کی گئی ہے۔ 1952 میں تھل ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے سرکاری و پرائیویٹ لوگوں کے لیے ڈبل سٹوری تقریباً 100 کے قریب مکانات تعمیر کیے تھے اور اس وقت تک یہ مکانات اپنی مدت تقریباً پوری کر چکے ہیں اور ان کی چھتیں دیواریں انتہائی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ گزشتہ تقریباً 20 سال سے زائد کا عرصہ گزرنے کے باوجود اس کی مرمت نہیں کی گئی، حالانکہ یہاں کے رہائشی ماہانہ 2000 سے 2500 روپے تک کرایہ ادا کرتے ہیں۔ ان رہائشیوں کا کہنا ہے کہ ہم اتنا کرایہ بھی دیتے ہیں لیکن پھر بھی ہمارا کوئی پرسان حال نہیں۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے اپیل کی ہے کہ وہ فوری نوٹس لیتے ہوئے ان ڈبل سٹوریوں کی دوبارہ مرمت کے احکامات جاری کریں۔ اس کالونی میں بجلی، پانی اور گیس سمیت سیوریج کے مسائل بھی ہیں۔ متعلقہ حکام سے بارہا درخواست کی گئی مگر کوئی سنوائی نہ ہوئی۔ حسنین اعجاز علی شہانی، دنیا نیوز، بھکر۔ ناظرین، یہ تھی بھکر سے موصول ہونے والی رپورٹ اور اب آپ کو لیے چلیں گے اچ شریف۔ برصغیر میں اسلام کے پیغام کو پھیلانے میں اولیاء کرام اور صوفیاء کرام کا کردار اہم رہا ہے۔ انہی صوفیاء میں ایک نام حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت کا بھی ہے۔ ان کے بارے میں مزید تفصیلات ہمیں بتائیں گے اچ شریف سے ضیاء الحق اپنی اس رپورٹ میں۔ اچ شریف سے ضیاء الحق شہزاد۔ اس وقت موجود ہوں برصغیر کے نامور بزرگ حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت کے مزار پر۔ آپ کا نام سید جلال الدین حسین اور لقب مخدوم جہانیہ سے پکارتے تھے۔ آپ 15 شعبان المعظم 707 ہجری میں پیدا ہوئے اور 7 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ فرمایا۔ بچپن سے ہی دینی علوم حاصل کرنے میں رغبت رکھتے تھے اور کم عمری میں ہی آپ کی پیشانی پر علم و فکر کے آثار نمایاں تھے۔ ایشیائے کوچک سے لے کر عرب تک جہاں بھی علم کی شمع نظر آئی آپ فیضیاب ہونے چلے گئے۔ آپ کو کم و بیش 188 علوم پر عبور حاصل تھا۔ آپ نے 36 مرتبہ پیادہ حج کی سعادت حاصل کی۔ آپ نے 783 ہجری میں اپنا آخری حج ادا کیا۔ آپ کئی برس تک مکہ المکرمہ میں تدریس فرمانے کے ساتھ ساتھ کئی سال تک روضہ اقدس پر لوگوں کے دلوں کو اسلام کی شمع سے روشن فرماتے رہے۔ بعد ازاں آپ مدینہ منورہ سے اچ شریف تشریف لائے اور علم کی کرنیں یہاں بکھیرنا شروع کر دیں۔ آپ مدینہ منورہ سے اپنے ہمراہ تبرکات بھی ساتھ لائے تھے جو آج بھی اچ شریف میں موجود ہیں۔ آپ دنیا بھر میں علم کی کرنیں بکھیرنے کے بعد 78 سال کی عمر میں 785 ہجری میں اس دار فانی سے رحلت فرما گئے۔ آپ کے مزار پر روزانہ ہزاروں ملکی و غیر ملکی زائرین حاضری دیتے ہیں۔ محکمہ اوقاف کی زیر نگرانی اس مزار پر تزئین و آرائش کا کام تو ہو رہا ہے لیکن زائرین کے لیے رہائش کا کوئی انتظام نہ ہے، یہاں تک کہ زائرین کے لیے پینے کے پانی کا بھی مناسب انتظام نہیں۔ بزرگان دین کے مزارات پر محکمہ اوقاف کی عدم توجہی لمحہ فکریہ ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومت مزارات پر سہولیات کی فراہمی یقینی بنائے۔ کیمرامین احتشام الحق کے ساتھ ضیاء الحق شہزاد، دنیا نیوز، اچ شریف۔
صحت کے شعبے میں ہمارے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ حکومتی سطح پر کوششوں کے باوجود آبادی کے لحاظ سے طبی سہولتوں کا فقدان ہی نظر آتا ہے۔ نجی شعبے کی جانب سے بھی اس سلسلے میں اقدامات دیکھنے میں تو آتے ہیں، لیکن اس سے بھی عوامی مشکلات کم نہیں ہو رہی۔ جڑانوالہ کے ڈسٹرکٹ اسپتال میں بھی بنیادی سہولتوں کا فقدان ہے، جن کی وجہ سے مریضوں اور ان کے عزیزوں کو مشکلات سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ مزید تفصیل جاننے کے لیے دیکھتے ہیں محمد عابد چودھری کی رپورٹ۔ میں اس وقت موجود ہوں جڑانوالہ کی تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال میں، جو 68 اضلاع سے بڑی تحصیل کا واحد سرکاری اسپتال ہے۔ اس کو سابق ڈسٹرکٹ ناظم رانا زاہد توصیف نے DHQ سے DHQ جیسی سہولیت کا درجہ دے کر ایمرجنسی بلاک کے ساتھ ساتھ دل کی وارڈ کا سنگ بنیاد تو رکھ دیا، جو تعمیر نو مکمل ہو جانے کے بعد تاحال دل کے وارڈ کے لیے جدید اچھی مشینری، مریضوں کے لیے بیڈ، دل کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر تو ایک طرف بلکہ دوسرے امراض کے ڈاکٹرز کی تعیناتی عمل میں نہیں آ سکی۔ ہسپتال میں موجود زنانہ مردانہ وارڈ میں مریضوں کے لیے بیڈ کی تعداد بڑھا کر وارڈ کو مکمل ایئر کنڈیشنر تو کر دیا گیا، لیکن آئے ہوئے مریض حوصلہ افزائی کے لیے ادویات تو لے جاتے ہیں، لیکن وارڈ میں موجود مریضوں کے لیے باتھ روم میں پانی کی اکثر قلت اور صفائی کے خاطر خواہ بندوبست نہ ہونے کی وجہ سے مریضوں کو اکثر مشکلات کا سامنا رہتا ہے۔ نرسنگ سٹاف کے علاوہ کلیریکل سٹاف کی کمی کے ساتھ ساتھ دوسرے امراض کے ڈاکٹر نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو پرائیویٹ ہسپتالوں کا رخ کرنا پڑتا ہے۔ ایمرجنسی بلاک کو ایک بیڈ سے بڑھا کر 6 بیڈ پر مکمل ایک کنڈیشنر تو کر دیا گیا، لیکن پر وقت مکمل طبی سہولیات نہ ہونے کے باعث ایمرجنسی میں موجود ڈسپینسر ڈاکٹر حضرات مریضوں کو اکثر فیصل آباد لائٹ ہسپتال ریفر کرنے پر مجبور ہیں، جبکہ مریض رستہ میں ہی اپنی زندگی کی بازی ہار جاتا ہے۔ رباب اختیار کو چاہیے کہ طبی سہولیات سے دوچار ہسپتال میں اسپیشلسٹ ڈاکٹرز کی تعیناتی، بر وقت مکمل طبی سہولیات عوام کو فراہم کی جائیں تاکہ ہر خاص و عام ان سہولیات سے فائدہ اٹھا سکے۔ کیمرامین خضر حیات کے ساتھ محمد عابد چودھری، دنیا نیوز، جڑانوالہ۔ ناظرین، امن و امان کی صورتحال میں بہتری کے لیے قانون کے محافظوں کا الرٹ ہونا ضروری ہے۔ جرائم پیشہ افراد کو ان کی سرپرستی حاصل نہ ہو تو جرائم کا قلعہ کیا جا سکتا ہے۔ اس بات کا اعتراف خود اعلیٰ حکام بھی کرتے رہتے ہیں۔ ساہیوال میں پولیس نے جرائم پیشہ افراد کے خلاف کئی کامیاب کارروائیاں کی ہیں، جس کے دوران کئی ڈکیت گروپ پکڑے گئے ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں مہر عباس سے۔ اس وقت موجود ہوں DPO ساہیوال کے آفس میں۔ ریجنل پولیس آفیسر ساہیوال امجد جاوید سلیمی نے سٹی سرکل ساہیوال میں سنگین جرائم خصوصاً ڈکیتی، راہزنی اور سرکہ وہیکلز کی بڑھتی ہوئی وارداتوں کے خاتمے اور اشتہاری ملزمان کی گرفتاری پر DSP سٹی سرکل سردار ظفر اقبال ڈوگر اور ان کی ٹیم کی پیشہ ورانہ کارکردگی کو سراہتے ہوئے اس یقین کا اظہار کیا ہے کہ پولیس عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے مستقبل میں بھی انتہائی فرض شناسی اور چوکسی برقرار رکھے گی اور شہریوں میں احساس تحفظ کو مزید مضبوط کرے گی۔ RPO امجد سلیمی نے دنیا نیوز کو بتایا کہ پنجاب حکومت کی طرف سے بلیک بک میں شامل خطرناک اشتہاری مجرم احمد عرف کاشی کو کراچی سے پولیس کی ٹیم نے سائنٹیفک طریقے سے گرفتار کیا، جس کے سر کی قیمت پنجاب حکومت نے 1 لاکھ رکھی ہوئی تھی۔ اس طرح رواں ماہ میں پولیس ساہیوال نے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور کئی ڈاکوؤں کو گینگ گرفتار کیے اور ان سے لوٹا ہوا مال برآمد کیا۔ RPO ساہیوال نے ڈاکوؤں کے گروہوں سے برآمد ہونے والا سامان مالکان کے حوالے کیا۔ اس موقع پر RPO نے کہا کہ پولیس اگر فرض شناسی اور ایمانداری سے ڈیوٹی سر انجام دے تو ملزمان گرفت میں لائے جا سکتے ہیں۔ RPO نے پولیس ٹیموں کے لیے نقد انعام اور تعریفی اسناد تقسیم کی۔ پولیس اگر فرض شناسی سے اور محنت سے کام کرے تو ملزمان پولیس سے دور نہیں۔ کیمرامین محمد وسیم کے ساتھ مہر عباس، دنیا نیوز، ساہیوال۔